وطر کے متعلق 8 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1 وطر، نمبر 2 3 رکعت، نمبر 3 پورا سال، نمبر 4 صرف آخر میں سلام جسے ایک سلام کہتے ہیں صرف آخر میں، نمبر 5 ہر رکعت میں ایک سورت 3 سورتیں، نمبر 6 دعائے قنوت، نمبر 7 اور یہ قنوت کی دعا رکوع سے پہلے تیسری رکعت میں، نمبر 8 ایک وضاحت۔ نمبر 1 حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے 3 بار فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، یہ 3 بار فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، یہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ وطر حق ہے، ثابت ہے، جو اس کو ادا نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوتر واجب علی کل مسلم، وطر ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نام عن وطری او نسیہ فلیصلہ اذا اصبح او ذکر، اگر کوئی شخص سو گیا اور وطر رہ گئے یا کوئی شخص بھول گیا اور وطر رہ گئے تو جب نیند سے بیدار ہوا، نماز کے وقت گزر گیا وطر تب بھی پڑھے، یاد ہے وقت گزر گیا وطر تب بھی پڑھے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑے تو پھر نہ پڑھے، جب بھول کر رہ جائے تو پڑھنے ہیں، سو گیا رہ گئے تو پڑھنے ہیں، تو جان بوجھ کے چھوڑے گا پھر تو ضروری پڑھنے ہیں۔ نمبر 2 وطر 3 رکعت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن بنا لیں کہ یہ پورا سال ہے، یہ 2 اور 3 پر ایک حدیث اکٹھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یعنی رمضان کی رات کو کیسے نماز پڑھتے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یصلی 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل حسنہن وطولہن، کیا کہنا اتنی لمبی اور خوبصورت نماز۔ ثم یصلی 4 رکعات، پھر 4 پڑھتے، لا تسأل حسنہن وطولہن، مت پوچھو کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی نماز پڑھتے۔ ثم یصلی 3، پھر آپ 3 رکعت وطر پڑھتے۔ اب دیکھو یہاں 3 رکعت بھی ہے، نمبر 2 پورا سال بھی ہے، 3 باتیں۔ نمبر 4 وطر ایک سلام کے ساتھ ہے۔ ایک سلام کا معنی یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیرنا اور پھر 1 رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیرنا، اسے کہتے ہیں وطر 2 سلام کے ساتھ۔ 2 سلام کے ساتھ نہیں، 1 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھے، عبد و رسول تک پڑھے اور کھڑے ہو جائے، سلام نہ پھیرے، پھر 1 رکعت پڑھے، تشہد، درود اور دعا، اور آخر میں سلام دائیں اور بائیں، اسے کہتے ہیں وطر 1 سلام کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم اوتر بثلاث لا يفصل بینہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے اور درمیان میں فاصلہ نہیں کرتے تھے، یعنی ایک سلام درمیان میں نہیں پھیرتے، آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے، اور جو پہلی میں نے بیان کیا پورا سال اور 3 رکعت وہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، یہ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر 3 رکعت پڑھتے اور درمیان میں 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے، بلکہ 3 رکعت کے بعد آپ آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے۔ نمبر 5 3 رکعت وطر میں سے ہر رکعت میں سورت کون سی پڑھنی ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الاولی من الوتر بفاتحۃ الکتاب وسبح اسم ربک الاعلی، وفی الثانیہ قل یا ایہا الکافرون، وفی الثالثہ قل هو اللہ احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، سورۃ الاعلی،
دوسری میں قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون پڑھتے، تیسری میں قل ھو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ نمبر 6، جو ہم نے تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنی ہے تو اس دعائے قنوت کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو عبد الرحمن کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ الفاظ سکھاتے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور حضرت حسن ان سے مروی ہے کہ وہ قنوت وتر کے اندر یہ پڑھا کرتے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونؤمن بک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک الجد ان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ علماء نے ان دونوں کو جمع کر کے اور مشترک الفاظ یہ بتائے ہیں کہ قنوت کے اندر یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ نمبر 7، یہ جو دعائے قنوت پڑھنی ہے یہ تیسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر قل ھو اللہ احد ہے، پھر اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں اور یہ دعائے قنوت پڑھنی ہے تیسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، آپ 3 رکعت وتر پڑھاتے، 3 رکعت، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے، ویقنت قبل الرکوع، اور رکوع جانے سے پہلے آپ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ نمبر 8، ایک وضاحت بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ عام طور پر آخر میں نمبر 8 ایک وضاحت یہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت نہ پڑھی جائے، بلکہ یہ جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جائے، تو یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 8، ایک وضاحت ذہن نشین فرما لیں، جس طرح وتر پڑھنے ہیں، 3 رکعت پڑھنے ہیں، پورا سال پڑھنے ہیں، صرف آخر میں سلام پھیرنا ہے، تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو یہ دعائے قنوت پورا سال پڑھنی ہے اور وتر کے اندر پڑھنی ہے، رکوع جانے سے پڑھنی ہے، پہلے پڑھنی ہے۔ بعض حضرات ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو 1 مہینہ ہے، پورا سال ہے ہی نہیں، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو حدیث پاک میں 1 مہینہ قنوت پڑھنے کا ذکر ہے وہ قنوت وتر نہیں ہے، وہ قنوت نازلہ ہے، اور وہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہے۔ تو قنوت نازلہ الگ چیز ہے اور قنوت وتر الگ چیز ہے۔ ہم قنوت وتر کی بات کر رہے ہیں جو پورا سال پڑھنی ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، آپ نے قنوت کا ذکر فرمایا، کہتے ہیں میں نے پوچھا قبل الرکوع او بعدہ، رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قبلہ، رکوع جانے سے پہلے پڑھو۔ کہتے پھر میں نے کہا فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ، مجھے فلاں بندے نے آپ کے بارے میں یہ بات پہنچائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں أَنَّكَ قُلْتَ بعد الرکوع، کہ رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے،
میں نے یہ بات نہیں کی. انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرن، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد پڑھی ہے قنوت، یہ صرف ایک مہینہ تھی. کیا معنی؟ کہ جو قبل الرکوع قنوت وطر ہے یہ پورا سال ہے، اور جو بعد الرکوع فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں قنوت نازلہ ہے یہ ایک مہینہ ہے. اور یہ آج بھی ہے، اگر کہ مسلمانوں پر حملہ ہو یا مسلمانوں کو کافر نقصان پہنچائیں، دشمن سے خدشہ شدید ہو، اس موقع پر قنوت نازلہ آج بھی پڑھی جاتی ہے. فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، رکوع کے بعد قومہ میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ دونوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.